اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ بقرہ کے حوالے سے جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور سورہ مبارکہ بقرہ 261 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال دانے جیسی ہے۔ ایسا دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے آتے ہیں، گویا کہ ایک دانہ 700 دانے دیتا ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہی ہے، گویا کہ آپ 1 روپے دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ 700 واپس آئے گا اس آیت کی۔ اور اسی طرح خداوند منان نے سورہ مبارکہ طہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 97 میں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب وہ 40 دن، پہلے 30 دن تھے پھر 40 راتیں ہو گئیں، تو واپس آئے تو ایک سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بڑے غصے میں تھے، اور جناب موسیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فَاذْهَبْ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ جناب موسیٰ نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم کہتے پھرو گے کہ لا مساس، مجھے مس نہ کرو، اسے کوئی بیماری ہو گئی۔ تو یہ حافظ فرمان صاحب نے اس آیت کے حاشیے میں لکھا کہ جناب موسیٰ اسے مار دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ مارو نہ، ایسی بد دعا نہ کرنا، مجھے اس کی ایک ادا بڑی پسند ہے، یہ میری مخلوق کو مال کے ذریعے بڑا فائدہ دیتا ہے، یعنی ان میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صفت اگر کسی کافر میں بھی ہے تو اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور جو ایک اور قابل غور نکتہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہا کہ جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا، رزق صرف مال نہیں ہوتا بلکہ رزق میں علم بھی آتا ہے، عقل و دانش بھی آتی ہے، جسمانی قوت بھی آتی ہے۔ گویا کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے انہیں علم دیا تو متقی وہ ہیں کہ جو اپنا علم خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں جسمانی طاقت دی تو لوگوں کو اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو فہم دیا، عقل دی، دانش دی تو اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ بندے کے پاس پیسہ ہو تو وہ بندہ اس صفت کا حامل قرار پائے، بلکہ بندے کے پاس جو بھی اللہ نے جو چیز بھی عطا کی ہے، جو صفت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، وہ بندہ خرچ کر کے تو متقین میں شامل ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔